تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے انصاف کیا اپنی پوسٹ کے ساتھ، اور کیا رکاوٹیں آپ کو پہلے دور میں آئیں نون لیگ کے دور میں، اور دوسرا جو پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر کا عہدہ بہت بڑا ہے، جی کنسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے، جی لیکن جو پاور ہے پاکستان کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایک اور جو مین ایشو ہے کہ پاور جو ہے صرف ایک چیف منسٹر کے پاس ہے، ایک پرائم منسٹر کے پاس، باقی سب جو ہیں وہ لیکن اب میرے خیال میں تو وہ پاور اب آپ کے سامنے اگر پاور ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن پاور کہتے ہیں پیچھے کسی اب اور بھی چینج آ گئی ہے، کچھ ادارے ایسے پاور ڈوریاں کہیں اور سے بھی، بالکل ٹھیک بات، لیکن ایڈمنسٹریشن پاور جو ہے وہ بھی اگر انہوں نے استعمال کرنا ہے تو ان کو کرنا پڑے گا، ان کو پڑھنا چہرے یہی ہیں، جو مورے یہی ہیں، مورے یہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر لیٹ سے آپ کہتے ہیں مورے ہیں، لیکن ان کے آفس سے ہونا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں برطانیہ میں ہر جو فیڈرل منسٹر ہے، ٹریڈ کا ہے، دوسرا، وہ اپنا آزاد ہے، وہ اپنے فیصلے کر رہا ہے، پرائم منسٹر نے ان کی پرفارمنس دینی ہے، ان کو فری ہینڈ دینا ہے، اور جس کی پرفارمنس نہیں ہوگی 1 سال کے بعد اس کو وہ گھر بھیج دے گا۔ ہر سال آپ کو پتا ہے ری شفل ہوتی ہے یہاں، بالکل ایسی، بلکہ ایون جو شیڈو منسٹر ہیں ان کی بھی ری شفل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کارکردگی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، وہاں پہ چاپلوسی اور خوشامد اور پیسے میٹر کرتا ہے۔ اچھا جو صاحب، اب ہم چونکہ اب آئے ہیں تو ہم اب دونوں طرف سے پالیٹیشین ہیں، پاکستان سے بھی، یو کے سے بھی۔ ایک یو کے کی اچھی، ہم نیگیٹو بات کریں گے نہیں، چلے یو کے میں ہم اچھی بات کر لیتے ہیں۔ ایک اچھی بات یو کے کی پالیٹکس کی، ایک بطور گورنر کی آپ ایک اچھی بات، بطور سینیٹر بھی آپ رہے ہیں۔ 3 اچھی باتیں آپ کو اگر کہیں، یا 3 آپ ایسی باتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو، سننے والوں کو، کمیونٹیز کو، ینگسٹر کو فائدہ؟ ایک تو جی یہاں پر رول آف لا ہے یو کے میں، ٹھیک ہے، یہاں پر عدالتیں جو ہے نا قانون کی حکمرانی، قانون پہ انصاف دیتی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جب جو ایم پیز کے خلاف ایک ایکسپینس اسکینڈل چلا تھا، مجھے یاد ہے، اور 100 ممبر آف پارلیمنٹ، 100 ممبر آف پارلیمنٹ لیگلی انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مورلی ان کو غلط ثابت کرتے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ ایک اچھی بات آپ نے دیکھی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو 5-6 ایم پیز اور ہاؤس آف لارڈز کے ممبر تھے جن پہ چارجز 5,000 سے 10,000 پاؤنڈ تک کے تھے، زیادہ نہیں تھے، وہ سب پروسیکیوٹ ہوئے ہیں، چارج ہوئے ہیں، پروسیکیوٹ ہوئے ہیں، کنوکٹ ہوئے ہیں، جیلوں میں گئے۔ اگر 5-10 ہزار پاؤنڈ کی کو عام آدمی کرتا ہے ہیرا پھیری تو اس کو صرف وارننگ دے کے گھر بھیج دیتے، لیکن ججوں نے کہا کہ بھئی نہیں، آپ کے کردار کو دیکھ کے پوری قوم نے کردار بنانا ہے۔ یہ بہت بڑی ایگزامپل تھی، یہ ایک ایسی ایگزامپل انہوں نے سیٹ کر دی کہ اب یہاں پر کوئی کرپشن کی پھر جرت جو ہے وہ نہیں کر۔ تیسری بات ان کی جو میں سمجھوں گا پازیٹیو بات ہے کہ جب ٹرانسفر ہونی ہے اقتدار کی، چاہے ڈیورنگ پارلیمنٹ ہونی ہے، کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہے، کوئی مڈ سلانگنگ نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، بس خاموشی سے دیکھیں انڈی برنم آ گیا ہے، دوسرا چلا گیا، پاور آف جو ہے چینج ہو گئی۔ اور پھر الیکشن جب آتے ہیں وہاں پر بھی کوئی کسی پہ دھاندلی کا نہیں لگتا، کوئی 47 کی بات نہیں کرتا، کوئی 45 کی بات نہیں کرتا، تو ایک سمودھ عوام کو پتا ہے کہ جس کو وہ چاہیں گے اقتدار میں لے کے آئیں گے، جس پارٹی کو، جس کو چاہیں گے کان سے پکڑ کے نکال دیں گے۔ یہ 3 برٹش پولیٹکس کی سٹرینتھ ہیں، انصاف ملتا ہے، کوئی چیز فار لائف نہیں ہے، اور سمودھ ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں یہ تینوں بیماریاں ہیں۔ ہم پاکستان میں جو ہے نا انفارچونیٹلی رول آف لا آج تک نہیں لے کے آ سکے۔ آج تک 79 ایئرز میں ہم کوئی الیکشن سسٹم نہیں بنا سکے کہ جس میں ایک پارٹی دوسری پہ دھاندلی کا الزام نہ لگائے۔ اب آپ کسی بندے سے پوچھ لیں، کہیں کہ جی 2024 میں جو 47 کی حکومت ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم 47 کی حکومت نہیں ہے، یہ نہیں کہتے۔ میں نے کسی وہ کہتے ہیں 2018 میں بھی یہی ہوا تھا، یہ کوئی یہ نہیں کہتا۔ وہ بھائی سسٹم بنا لو،
عوام کی حاکمیت ہو, عوام جس کو چاہیں لائیں. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی, میں یہ باتیں میں 3 سال بالکل سیاست سے بریک لیا ہے. بالکل میرے جذبات جتنے بھی تھے میں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا ہے, کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے. اب بھی اگر ہم لوگ نہ بولیں تو تاریخ میں ہمیں بھی گناہگار کہا جائے گا. بالکل ایسے. تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, انہوں نے پانی آپ کا روک لیا ہے, روک رہے ہیں, ٹنلز بنا کے پانی آپ کا جناب کا ڈائیورٹ کر گئے ہیں, اور آپ کا سارا پنجاب جو ہے یا پاکستان جو ہے بنجر ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی مؤثر ڈپلومیسی یا لابی انٹرنیشنل لیول پہ مجھے نظر نہیں آتی. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جی ایس پی پلس ان کا خطرے میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے جی ایس پی پلس لانے کے لیے کتنی محنت کی. لکیلی اس وقت جو ہمارے یورپین ممبر آف پارلیمنٹ مانچسٹر سے سجاد کریم صاحب تھے, پھر افضل خان سے, اور سارے سب لوگوں نے ایک مشترکہ جدوجہد کر کے میں نے لیڈ کیا, لیکن باقی لوگوں نے ساتھ دیا. تو ہمارے 72 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ تھے, 100% آف دیم ووٹڈ فار اس ان جی ایس پی. پھر انہوں نے یہی نہیں کیا, انہوں نے ادھر بھی ایک دو کو انہوں نے کیا, اور میں 300 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ سے 1 on 1 ملا لابی کرنے کے لیے. تو بڑی محنت ہوئی ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہمارا جی ایس پی پلس چلا گیا تو پاکستان کی اکانومی جو ہے, جو رہتی کثر ہے, وہ بھی کولاپس جو ہے ہو جائے گی. اب آپ کے حالات انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں, بلوچستان میں حالات آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہیں, گلگت بلتستان میں بھی بے چینی ہے, اب پشاور خیبر پختونخوا میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب وہاں پر آزاد کشمیر بڑا پرامن تھا, کوئی وہاں پر بھی نیگیٹیوٹی نہیں تھی. 50 سال میں اب کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو کہ برطانیہ میں رہتے ہیں, دنیا میں رہتے ہیں, میں ان کے ساتھ سالیڈیٹی شو کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غدار نہیں ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ 50 سال کمپین کی ہے, ہمیشہ دنیا کے ہر جگہ پہ جہاں بھی پروٹیسٹ ہوا ہے, کشمیر کے لیے ہوا ہے, انڈیپینڈنس ڈے کے لیے ہوا ہے, ہمیشہ یہ کشمیری ہراول دستہ ہمارا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا اب یہ ہمارے بھائی جو ہیں اب کیوں ہزاروں ٹینز آف تھاؤزنڈس کی تعداد میں پوری دنیا میں ہماری سفارت خانوں کے باہر جو ہیں مظاہرے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ سیریس نیگوشیشن ان کے ساتھ کرنی چاہیے. دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے نا پاکستان کا, جو میں نے کہا کہ ڈیلیبریٹ جو پاکستان کی 5% ایلیٹ ہے, جنہوں نے ہمارے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ہمارے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں, انہوں نے یہ تفرقہ سندھی پنجابی کے خلاف ہے, پنجابی بلوچ کے خلاف ہے, بلوچ کشمیری کے خلاف ہے, یہ نہیں ہے. میں کشمیری بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, میں بلوچ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, میں خیبر پختونخوا لوگ, بھائی جتنے آپ محرومیوں کا شکار ہیں اتنا ہی پنجاب کے لوگ خراب ہیں. پنجاب میں بھی لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, پنجاب میں بھی ایلیٹ 5% نے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ ہماری مشترکہ جدوجہد ہونی چاہیے انصاف کے لیے, اپنا حق حاصل کرنے کے لیے. ہم ایک صوبے دوسرے کے خلاف نہ کریں, ہمیں ظالم اور مظلوم ہمیں اکٹھا ہونا ہے تاکہ ہم یہ جو 3-4% نے قبضہ کیا ہوا ہے اس سے ملک کو دوبارہ عوام کے پاس لے کے. اچھا جو صاحب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو باقی انقلابی باتیں ہیں, یہ ہونا ہے ملک میں. میں آپ کو بتا دوں یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ جو پاکستان کا یقین مانے, میں گراس روٹ پہ ہوتا ہوں, جو پاکستان کے لوگوں کا غصہ ہے, جو محرومیوں کا شکار ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے, یقین مانے اللہ نہ کرے اگر وہ سڑکوں پہ آ گئے پھر نہیں روک سکیں گے آپ. بڑا مشکل حالات تو نظر آ رہے ہیں. اچھا تو صاحب یہ بتائیے گا کہ بطور گورنر, بطور سینیٹر, کوئی اچھی آپ ایسا ایکسپیرینس, کوئی اچھی بات بھی آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل میں کرنا چاہوں گا. جی مجھے اس سے پہلے تو ایک بات کا فخر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو گورنر ہے وہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں ان کا چانسلر ہے. ڈیفینیٹلی. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے تمام وائس چانسلر میرٹ پہ لگائے. کوئی مجھے چیلنج کر دے, کوئی
کہ ایک بھی وائس چانسلر میں نے کسی کی بڑا پریشر بھی سنا ہے آپ کے ساتھ, بڑا پریشر تھا, ٹھیک ہے, ایچیسن کالج میں داخلوں پہ بڑا پریشر, میں نے پریشر لیے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ہر چیز ٹھیک ہو, اگر ہم صرف میرٹ لے آئیں اپنے ملک میں ہر چیز پہ تو ملک میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ایک دوسرا, میں نے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج جو ہماری مشکلات ہیں, جو ہم بھٹکے ہوئے ہیں, مسلم امہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں پہ نقش قدم پہ نہیں چلے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا تو ایک بات ہے نا, ہم قائد اعظم جس نے کہا تھا یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, ہم نے تینوں چیزوں کو انحراف کیا ہے جب سے ہمارا یہ ملک جو ہے وہ بنا ہے. تو ایک تو میں نے قرآن مجید جو ہے ترجمے کے ساتھ تمام یونیورسٹیوں میں لازم کرا دیا. اور اس کے علاوہ میں نے پینے کے صاف پانی پہ بہت کام کیا, ملینز لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ ماشاءاللہ پرووائڈ کیا. پھر جی ایس پی پلس 2014 میں لے کے آیا, اور آپ چیک کر لیں فگر کہ 12 سالوں میں پاکستان کو $30 بلین کا فائدہ ہوا ہے جی ایس پی پلس کی وجہ. تو میں نے اپنی جتنا بھی کر سکتا, لیکن ایک بات ہے کہ میری اس بات میں درست نہیں کہ لوگ مجھے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی کسی سے بھی نہیں بنتی. وہ یار میری ان کے سے نہ کتنا بننے, میں سچ بولنا اتھے سچ بولنے دے لوگ آدھی نہیں آگے. بالکل یہی میں شامت کرو, میں میری بنے کتنا, میں آپ یوکے سے گئے ہیں یہاں پر, آپ بس میری یہاں کی پولیٹکس میں اگر بدل جاتا تو وہاں پر میں اپنے آپ کو چینج کر لیتا, سسٹم کو سمجھ لیتا. تو میری ہر ایک کے ساتھ بننی تھی, مجھے کیا تھا, گورنر تھا, میں مزے لیتا, مجھے کیا سینٹر بن گئے آپ, پھر آپ سینٹ بھی بن گیا, لیکن بس نہیں منسٹر بن جاتے آپ. میری امبیشنز تھی, میں یہ ساری زندگی چھوڑ کے اپنی بچوں کو, گرانڈ چلڈرن کو نیشنلٹی گیو اپ کر کے کسی مقصد کے لیے گیا تھا, کیونکہ میرا تھا کہ جو اچھی چیزیں ہماری جو ہیں برطانیہ کی, اگر وہاں پہ ہم اڈاپٹ کر لیں تو وہ ملک جو ہے وہ جنت بن سکتا ہے. ہم نے ان کی ہر برائی لے لی ہے, ہر اچھائی ہم نے ان کی اب نہیں اپنائی. اچھا جو صاحب, اس میں چونکہ آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے, میں بڑے مختصر سوال سے چاہوں گا کہ ان کے جوابات لے لیں. یو کے میں آپ کاروباری شخصیت, پھر پالیٹیشین, پاکستان میں بھی آپ گورنر, پھر سینیٹر. میں نے دیکھا آپ کی باتوں سے کہ آپ واقعی پاکستان کے لیے, یو کے میں تو کافی کام کیا آپ نے, پاکستان کے لیے بھی آپ بہت پیشنیٹ تھے. تو آپ کو زندگی سے میں نظر آ رہا ہے کوئی گلہ نہیں ہے, کیونکہ زندگی نے بہت زیادہ آپ کچھ دیا ہے, لیکن نظام سے گلہ آپ کو. مجھے گلہ یہ ہے ہاں جی کہ اگر آج بھی ہم اپنی سمت درست کر لیں, آج بھی ہم کہیں کہ ظالم ظالم ہے, فراڈیا فراڈیا ہے, جھوٹا جھوٹا ہے, کرپٹ کرپٹ ہے, چاہے وہ میرے دائیں ہاتھ سائڈ پہ ہے, چاہے وہ میری بائیں سائڈ پہ ہے. اگر ہم اپنا یہ بات صرف کر لیں کہ کرپشن کے خلاف ہماری زیرو ٹالرنس ہے, میرٹ اورینٹڈ چیزیں ٹھیک ہوگی, تو یہ ملک ہمارے لیے جنت ہے جس کو ہم نے دوزخ لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے. بس یہی مجھے گلہ ہے. اچھا تو صاحب, یہ دیکھیں گلہ تو آپ کو ہے, 2 بار آپ گورنر رہے ہیں, اور دونوں جو گورنری کے دور تھے, کون سا دور اچھا تھا اور کس دور میں آپ زیادہ ڈیلیور کر پائے؟ نہیں دیکھیں, میں تو آپ کو بتا دیا کہ جو چیزیں میں ڈیلیور کر سکتا تھا, جی ایس پی پلس میں نے ڈیلیور کیا جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر لگانا ہے, میرٹ وہاں پہ لے کے آنا, کیڈٹ کالجز وہاں پر جو پرنسپل ہے ان کو میرٹ پہ لے کے آنا, پینے کا صاف پانی پہ کام کرنا, وہ عمران خان کے دور میں کیا ہے. تو اچھی چیزیں جو ہیں. اچھا تو صاحب میں نے یہ دیکھا ہے بطور گورنر جو تھے آپ, ٹھیک ہے کہ ایک سی ایم کے ساتھ کام کر رہے تھے اور سارا کچھ چل رہا تھا, لیکن جو صاحب جب آپ ڈٹ گئے تھے تو آپ اتنے بڑے دور میں جب پورے میڈیا میں اور سب جگہ پہ خوف و ہراس پھیل گیا تھا, جی تو سرور صاحب نے یہ کیا کہہ دیا, کیا کر دی ہے, تو آپ کو نہیں تھوڑا سا اس حوالے سے کہ پاکستان میں بیٹھ کر آپ یو کے کی پالیٹکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, نظام کو اگر ٹھیک کرنا نا تو پھر ہمیں سچ بولنا پڑے گا. قربانی پھر دی ہے اس کا, سب اچھا نہیں ہے, ہر اچھی چیز کی پرائس ہے. سب اچھا آپ نہیں, ہاں جو کام اچھا ہے اس کی پرائس کیوں نہیں ہم کریں. نہیں, جو کام اچھا ہے, مسلمان کا حق ہے, ماشاءاللہ ہماری افواج نے اپنے سے بڑی طاقت کو شکست دی ہے. پھر دہشت گردی ایران کا جو کتنے فرنٹ پہ ہماری فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اور پھر مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ جن بچوں نے
قربانی دی ہے, شہادت دی ہے, تو اگر ہم اس ملک میں ان کی شہادت جو ہے اس کے بعد اس ملک میں کرپشن کریں گے, رول آف لا نہیں لیں گے, اس ملک کو ترقی نہیں دیں گے, تو ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ کیسے لائیں گی؟ ان کی قربانیاں رنگ اسی صورت میں لگا دیں گی جب پاکستان ایک طاقتور ملا بنے گا, پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری بنے گا, پاکستان میں انصاف کا بول جو ہے وہ بالا ہوگا, پاکستان میں غربت نہیں ہوگی, پاکستان میں غریب آدمی جو ہے اس کی بھی خواہشات جو ہے, اس کی بھی امبیشن جو ہے وہ پوری ہوگی. پھر ہی ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پاکستان بنا سکتے ہیں.